فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। आज हमें अल्लाह का नाम लेकर सूरह हज का आगाज़ करना है।
اکثر و بیشتر مصاحف کے اس سورہ مبارکہ سے پہلے جو اس کا ایک تعارف ہوتا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس میں آیات کتنی ہیں، اس میں رکوع کتنے ہیں، پھر یہ سورت مکی ہے یا مدنی، تو اکثر مصاحف میں اس کے بارے میں لکھا ہے یہ مدنی سورت ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دو رائے موجود ہیں، علامہ قرطبی بھی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ہی کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی اور مدنی دونوں آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک یہ انداز تو بالکل وہی ہے جو قرآن حکیم میں تمام مکی صورتوں کا ہے، توحید کا مضمون، آخرت کا مضمون، پھر یہ کہ اس کے لیے علمی دلائل، عقلی دلائل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں آخرت پر یقین اس لیے نہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو تم آئے ہو تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، تم کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب یہ انداز وہ ہے جو تمام مکی صورتوں میں ہے، لہٰذا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 24 تک یہ تسلسل کے ساتھ جو آپ آیات پڑھیں گے وہ تمام مکی اسلوب لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر مدنی آیت نمبر 25 سے شروع ہو جاتا ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جو مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ بیت اللہ کے جو توحید کا گڑھ تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اس میں 360 بت موجود ہیں، انہیں ان لوگوں کے تسلط سے آزاد کرانا تمہارے ذمے ہے۔ لہذا اسی صورت میں وہ آیت بھی آپ کو بڑی نمایاں طور پر نظر آئے گی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، آج اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم ہوا تھا، آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، وہ ہے کہ اب تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آپ حضرات جو حضرات بھی محافل میں موجود رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی جان کی محافظت میں بھی، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کفو ایدیکم، تمہاری جان لے لی جائے، تمہیں جو ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ٹارچر کیا جائے، لیکن یہ تمہیں اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھنا ہے، اپنے دفاع میں بھی تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ لہذا اسی کے مظاہر تھے کہ صحابہ کرام کو جس طرح کی اذیتیں دی گئی ہیں، جو تکالیف دی گئی ہے، اور یہ بات بڑی منطقی ہے کہ جس شخص کو بھی اپنی موت اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو تو وہ جسے معلوم ہو، یقین ہو کہ مجھے تو مرنا ہی مرنا ہے، لہذا وہ اپنی مدافعت لازماً کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس کی جان لینے کے لیے اس کے درپے ہیں ان میں سے کئیوں کو مار کر وہ مرے گا، اس لیے کہ اسے تو معلوم ہے کہ میری جان تو لے ہی لی جائے گی، مجھے تو لازماً قتل کر دیا جائے گا، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا وہ موجود تھا کہ کفو ایدیکم، تمہیں اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس سورت کے شروع میں لکھا تو یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ اس میں اس کا ابتدائی حصہ 24 آیات وہ ہیں کہ جو بالکل اپنے اسلوب کے اعتبار سے مکی صورت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس وقت جس مقام پر ہم ہیں، جس کا اکثر و بیشتر یہ طویل صورتیں جو ہیں اس میں کئی ماہ ہمارے صرف ہو جاتے ہیں، تو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر اعادہ کر لیں کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ یہ 17واں پارہ ہے اور یہ سورہ مبارکہ سورہ حج، اس کا نمبر جو ہے 22 نمبر ہے۔ اس سے پہلے ہم 21 صورتیں پڑھ چکے، مکی اور مدنی صورتوں کی بھی ایک تقسیم میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فراحی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک 7 احزاب تو وہ ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، قرآن حکیم کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ کوئی شخص بھی ایک ہفتے میں اگر قرآن مکمل کرنا چاہے تو وہ ہر ہفتے ایک منزل پڑھ لے اور ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو جائے۔ لیکن یہ کہ یہی 7 گروپ ہیں جو قرآن میں مکی اور مدنی صورتوں کا مجموعہ۔ سورہ فاتحہ ایک صورت ہے مکی اور اس کے بعد 4 مدنی صورت، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، پہلا گروپ مکمل ہو گیا۔ پھر دوسرا گروپ ہے جس میں سورہ انعام اور سورہ اعراف، یہ 2 مکی صورتیں ہیں، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ 2 مدنی صورتیں، گویا کہ 2 مکی اور 2 مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ دوسرا گروپ۔
اور تیسرا گروپ وہ ہے کہ جو اب اس وقت ہمارے زیر درس ہے، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک. وہ ہے کہ سورہ یونس سے لے کر سورہ حج تک 12 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد سورہ مومنون اس کے فوراً بعد آئے گی. پھر ہے سورہ نور جو ایک مدنی صورت ہے. یہ 14 مکی صورتیں ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک. سورہ حج جو ہے اس میں گویا کہ 13ویں نمبر پر ہے، اور ایک صورت ہے سورہ نور جو مدنی صورت ہے. گویا کہ یہاں بھی مکی اور مدنی صورتوں نے مل کر ایک گروپ کو مکمل کر دیا. یہ تیسرا گروپ ہے جس کو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ وہ زلزلہ جو الساعہ کا زلزلہ ہے، جو بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم ایونٹ ہوگا جو اس کائنات پر آئے گا. اس اسلوب کو قرآن میں بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا مختلف اسالیب کے اندر. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہی عظیم کا لفظ. یہ لوگ بڑی چہمے گوئیاں کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ اس دن کے بارے میں. وہ نبأ عظیم، الزلزلۃ الساعہ لیوم عظیم. اور اس حوالے سے قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں تو جھنجھوڑنے کا جو انداز اختیار کیا گیا، اذا دکت الارض دکا دکا، جبکہ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل چپٹا کر دیا جائے گا. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان پھٹ جائے گا اور تم دیکھو گے اس میں بڑے بڑے شگاف بن گئے. اور کہیں فرمایا گیا کہ یہ آسمان ہوگا کہ جو وردتن کالدہان، تیل کی تلچھٹ کی طرح. آج تو تمہیں نیلگوں آسمان جو ہے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، انسان کی نگاہوں کو بھی بڑی ایک تازگی حاصل ہوتی ہے. نیلا رنگ ویسے بھی گویا کہ اپنے اس کے اندر ایک گہرائی اور ایک وسعت لیے ہوئے ہے. لیکن یہ کہ اس دن دیکھو گے اس آسمان کو تم تانبے کی طرح سرخ ہوگا، وردتن کالدہان، پگھلا ہوا تانبا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جس دن کی اس آسمان کی اس کھال کو کھینچ لیا جائے گا. اب پیچھے سے کیا شے برآمد ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ تمام اسالیب جو ہے قرآن حکیم میں استعمال کیے گئے اس نفخہ اولا کے حوالے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے نفخے ہوں گے. ایک جس کے لیے ہم نے پچھلی سورہ انبیاء میں الفزع الاکبر کے الفاظ پڑھے تھے. سور میں پھونکا جائے گا اور یہ فزع اکبر ہوگا جس میں بہت بڑی جو ہے ایک گھبراہٹ اور ہر ذی نفس جو ہے، جس کا نقشہ اگلی آیات میں آ جائے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. تو وہ نقشہ بھی ہے گویا کہ سراسیمگی ہے اور شدید گھبراہٹ، الفزع الاکبر. پھر نفخہ اولا ہے، اور اسی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ساتھ ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور بھی تھنما دیا تھا. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا یہ سور کیا شے ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ نرسنگا جسے کہتے ہیں، کوئی ایسی شے کہ جس میں سے آواز جب باہر نکلتی ہے تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ٹرمپٹ کہہ لیجئے یا اس قسم کے الفاظ جو ہیں آپ حضرات نے ان آرگنز کے بارے میں سنے ہوں گے کہ جو عام طور پر یہ میوزیکل گروپ جو ہوتے ہیں بینڈ باجے والے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. بظاہر تو بہت باریک سی آواز ہوتی ہے لیکن جب اس میں سے برآمد ہوتی ہے تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سور کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، اپنے منہ سے لگا لو. اور جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک اور قیامت تک جو ہے حضرت اسرافیل اس سور کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے منہ کے ساتھ لگائے کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک دے. یہ نفخہ اولا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اب یہ بہت بڑی تباہی، بڑی ہلاکت، بڑے بڑے عظیم کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، دھماکے. پچھلے دنوں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اخبارات میں کہ کوئی ایک بہت بڑا جو ہے کوئی شہاب ثاقب زمین کی طرف آ رہا ہے، حالانکہ
اس کا والیوم جو ہے میرا خیال ہے 1 یا 2 ایکڑ زمین جو ہے بس اتنا والیوم تھا، اس سے زیادہ والیوم نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جس سپیڈ سے آ کر وہ زمین سے ٹکرائے گا تو اس کے نظام کو پتہ نہیں کتنا تلپٹ کر دے۔ کجا یہ کہ جب یہ سورج اور چاند اور بڑے بڑے اجرام فلکی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سورہ انبیاء کے آخر میں ہم نے وہ پڑھ بھی لیا تھا کہ جس دن آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے اپنے داہنے ہاتھ میں، جیسا کہ کتابوں کے تومار کو لپیٹا جاتا ہے۔ تو نفخہ اولا اور پھر نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ اولا کے نتیجے میں تمام لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، یہ نفخہ اخری ہے، نفخہ ثانیہ ہے، پھر دوبارہ اس سور میں پھونکا جائے گا اور تمام انسان زندہ کر کے فَإِذَا هُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، عدالت خداوندی کے کٹہرے کی طرف۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بنی نوع انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن کا اصل میسج یہ ہے، اکثر و بیشتر الفاظ تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتے ہیں، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بے شمار الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان ہیں کہ جن میں تقوی کا بڑا فقدان ہے، جنہیں بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں قرآن کا آفاقی پیغام ہے، اور مکی صورتوں کو اکثر و بیشتر یا ایھا الناس، اے لوگوں، جبکہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ملتے ہیں آپ۔ اس سورہ مبارکہ کے مدنی، اس کے آخری حصے کا مدنی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ مبارکہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح آپ کو صرف مکی صورتوں میں ملے گی، مدنی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ کہیں نہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم کا کتنا بڑا والیوم ہے کہ جو مکی صورتوں پر مشتمل ہے، نہ ان صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آپ کو ملے گا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ملے گا۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہمارے سلف میں جو یہ رائے موجود رہی ہے بالکل صحیح ہے کہ یہ مکی اور مدنی دونوں آیات کا مجموعہ ہے۔ ابتدائی 24 آیات جو ہے خالصتاً مکی انداز دی، وہ مکی آیات ہیں، اور بعض آیات وہ بھی ہیں جس کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس دوران میں جو آیات نازل ہوئی وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اس لیے کہ مدینہ حضور ابھی پہنچے نہیں۔ مدنی آیات تو وہ ہیں جو جب حضور مدینہ میں قیام پذیر تھے اس دوران میں نازل ہوئی، اور مکی آیات وہ جو حضور کے قیام مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس دوران سفر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے وہ آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، گویا کہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اب تک جو تمہیں ایک حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے ہاتھوں کو تمہیں بندھے رکھنا ہے، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، تو آج تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ گویا کہ اب جیسے ہی مدینہ تم پہنچو گے تو تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اب تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 فوجی مہمات ہیں جو حضور نے بھیجی ہیں، ان کا ذکر اکثر و بیشتر بہت سے حضرات کو معلوم ہی نہیں۔ الرحیق المختوم، جس کی تعریف والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت کیا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے سیرت کے موضوع کے اوپر، الرحیق المختوم، اس میں پورے 8 غزوات اور سرایا کا ذکر موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے بھیجے، اس لیے کہ اب یہ ہوا کہ اب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو بھی فیزز آنی ہیں وہ کام اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، ٹھنڈی راہیں مجھ کو پکاریں اور جو ہے وہ یہ چھاؤں گھنیری جو ہے میرے قدموں کے گرد جو ہے زنجیر بن جائے، اس طرح نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو عملی جد و جہد ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ غزوات ہیں، فوجی مہمات ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بنی نوع انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم کا اصل میسج یہ ہے، تقوی ہوگا تو ایمان ہے، تقوی ہے تو فرما برداری ہے، تقوی ہے تو اطاعت ہے، تقوی ہے تو خدا خوفی ہے، آخرت کا خوف ہے، مرنے کا خوف ہے۔
لیکن تقوی نامی شے انسان میں موجود نہ ہو، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر. یہی دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر آیات جس میں تقوی کا حکم دیا گیا اس کے مخاطب آپ اور میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 20 آیات. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ کہتے ہیں ہلا دینے کو. ایک زلزلہ تو عام دنیاوی زلزلہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑے بڑے. جب تک یہ آزاد کشمیر والا وہ 8 اکتوبر 2005 والا زلزلہ نہیں آیا تھا تو ہم کوئٹہ کے زلزلے کو سمجھا کرتے تھے کہ شاید سب سے بڑا زلزلہ تھا، اور اس میں 35,000 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، جاں بحق ہوئے تھے. لیکن یہ کہ اب جو زلزلہ آیا تھا 2005 میں، اس کے بارے میں تو گمان یہ ہے کہ لاکھوں افراد، ایک دو نہیں بلکہ کئی لاکھ افراد، پوری بستیاں غائب ہو گئی، ہزاروں افراد پر مشتمل. اور پچھلے دنوں کہیں ذکر ہو رہا تھا کہ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ کئی منزلہ عمارت تھی، زمین بوس ہو گئی، اور جہاں آپ کھڑے معلوم ہوا کہ 5ویں منزل کی چھت ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے، باقی عمارت کہاں گئی. جس طرح کوئی بڑا کوئی پاورفل قسم کا میگنیٹ اللہ تعالیٰ نے اندر جو ہے وہ لگا دیا تھا، جس نے ان کو جو ہے ان عمارتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، کھینچ لیا. حالانکہ نیچے زمین سالڈ ہے، ملبہ ہو جائے 5 منزلہ عمارت کا تو ایک بہت بڑا ڈھیر وجود میں آ جائے گا. عمارت بالکل غائب. اور جہاں کھڑے تھے وہ صاحب، پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ جس جگہ ہم کھڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ 5ویں عمارت کی چھت ہے، بقیہ جو گویا کہ چاروں کی چاروں منزلیں زمین کے اندر غائب. اور اس میں رہنے والے کتنے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے، عورتیں ہوں گے، بچے ہوں گے. گویا کہ اس کی تعداد تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. بلکہ اسی موقع پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ ایک صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی، وہ اسکول ٹیچر تھے، وہ کہتے ہیں میں اس وقت کلاس لے رہا تھا، غالباً 8:15 بجے کا وقت تھا. آپ حضرات کو یاد ہوگا 8 اکتوبر اور 8 ساڑھے 8 بجے کا وقت تھا. تو کلاس لے رہے تھے، بچیوں کا اسکول تھا، تو اچانک زلزلہ آیا، کچھ بچیاں باہر نکل گئیں. اتفاق سے وہ عمارت ایسی تھی کہ جو پوری طرح منہدم نہیں ہوئی، بہت سی بچیاں زندہ تھیں، بچ گئیں، کچھ ملبے ترے دب بھی گئیں. تو انہوں نے کہا صبح سے شام تک اب منتظر رہے کہ ان بچیوں کو لینے کے لیے کون آئے گا. اب اندازہ کیجئے اس تباہی کا کہ ان بچیوں کو لینے کے لیے کوئی شخص نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی جو گھر میں تھے، جو جہاں بھی تھا، سب کے سب ہلاک ہو گئے. اس سے بڑھ کر جو ہے جسے آپ کہیے کہ المیہ کیا ہوگا کہ وہ بچیاں وہاں موجود ہیں جو زندہ بچ گئیں، لیکن ان کے والدین، ان کے بھائی بند جو بھی تھے، وہ تمام کے تمام کہیں پوری کی پوری بستی اگر جسے آپ کہیے نسیم منسیہ ہو گئی تو وہ لوگ کہاں بچے ہوں گے. یہ سکول ذرا فاصلے کے اوپر تھا، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بچیاں موجود ہیں، ان کے گھر والے موجود نہیں، ان کی کوئی خبر گیری کے لیے. ورنہ تو عام طور پر کہیں بم دھماکہ ہوتا ہے تو والدین کی بے قراری آپ دیکھا کریں کہ کس طرح سر بکٹٹ دوڑتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو گیا ہو، وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اغوا نہ کر لیا جائے. اس لیے کہ جب بھگدڑ مچتی ہے تو پھر تو جسے آپ کہیے کہ معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایک تو یہ زلزلہ ہے جو اس زمین کے ہم جس کے عینی شاہد ہیں، اسے کہا گیا الزلزلۃ الساعہ. وہ زلزلہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جبکہ یہ زمین پھٹ جائے گی، کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. شیء عظیم، وہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا، بہت بڑا حادثہ ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اب ایک جھلک دکھا دی گئی اس دن کی کہ جس دن، یہ دیکھیے یہ اصل میں وہی جس سے فزع الاکبر میں نے کہا تھا، ابھی وہ سور میں پھونکا جانا اور کروں کا آپس میں ٹکرا جانا اور اس کائنات کے نظام کا تلپٹ ہو جانا، یہ تو بات کی بات ہے. اس سے پہلے جو سراسیمگی ہوگی، جو شدید گھبراہٹ کا معاملہ ہوگا، اس کا نقشہ کھینچا گیا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو. یہ تعلق ماں اور بچے کے درمیان جو ہے ایک یہ رابطہ جو ہے کہ بچے کو بھی معلوم ہے کہ میری خوراک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے، اور ماں کا بھی پوری محبت، شفقت، ممتا اور پیار جو ہے وہ گویا کہ دودھ کی شکل میں بچے کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے. یہی وجہ کہ وہ بچے کے جو جسے آپ کہیے کہ مدر ملک کے اوپر وہ فیڈ نہیں ہو پاتے کسی وجہ سے بھی، تو عموماً اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ان کی اور والدہ کے درمیان وہ ایک جسے آپ کہیے کہ لو بانڈ وہ وجود میں ہی نہیں آتا.
گویا کہ جو دودھ کے ذریعے جو ہے بچے کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے، اس میں ماں کی پیار بھی ہے، مامتا محبت بھی ہے، اس کی شفقت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور دودھ پلاتے ہوئے کہیں ماں جو ہے کچھ جو ہے احادیث پڑھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت پڑھ رہی ہو، تو یہ تمام انسین چینلز ہیں نا۔ لیکن جب وہ ڈبے کا دودھ آ گیا اور یہ تمام چیزیں جو ہے سمجھا گیا کہ یہ جو ہے کاسمیٹیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں یہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے پھر بھگت رہے لوگ۔ تو یہ ایک بہت سٹرونگ تعلق ہے، خاص طور پر وہ لمحات جب کہ وہ اپنی گود میں لیے ہوئے اسے دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو۔ ایک تفسیر میں لکھا بھی ہوا تھا مرضعین کا لفظ آیا کرتا ہے، دودھ پلانے والی کوئی بھی، خواہ وہ اس وقت دودھ نہ بھی پلا رہی ہو، لیکن مرضعتن کا الفاظ جو ہے وہ خاص طور پر آتے ہیں وہ عمل کے جس میں گویا کہ بچہ اس کی چھاتی سے لپٹا ہوا ہے اور وہ دودھ اس میں منتقل ہو رہا ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ یہ تو عام طور پر ہوتا بھی ہے، کوئی پریشان کن خبر اچانک کسی تک پہنچی تو معلوم ہوا ابارشن ہو گیا، یا کہ فوری طور پر جو ہے پینز اٹھی اور ہاسپٹل لے جایا گیا، بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مشاہدے کی ہیں۔ تو وہ جو سراسیمگی ہوگی، جو وہ پریشانی ہوگی، جو فضا اکبر اور گھبراہٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں یہ دو باتیں ذکر کیا گیا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، خواہ وہ انسانوں میں سے عورت ہو حاملہ، یا یہ کہ حیوانات میں سے کوئی بھی مادہ ہو، وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوشی کے عالم میں۔ ظاہر ہے شدید گھبراہٹ اور پریشانی میں انسان جو ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو جائے تو بڑی انگزائٹی اسے ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ جسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں مخبوط الحواس ہو گیا، حواس شاید اس کے مختل ہو چکے ہیں۔ تو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو کہ لوگوں کو گویا کہ وہ کہیں مدہوش ہیں، کسی کو کسی دوسرے کی خبر نہیں، اپنے اندر مست ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور یہ کسی قسم کی کوئی مدہوشی یا نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اس دن تو اللہ کا عذاب ہی انتہائی شدید ہوگا۔ اس کیفیت کو پھر میں عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر ہم کچھ طاری کر کے محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور وہ تمام جو کیفیات ہوں گی تو اس کی کیا کیفیت جو ہے انسان تک پہنچے گی اور اس کی کیا حالت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ دیکھیے جھگڑا کرنا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے حوالے سے یہ معاملہ ہمیشہ سے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے کسی نبی یا رسول کو بھیجا کسی قوم کی طرف، کیا کہا گیا؟ شاعر ہے، کاذب ہے، کاہن ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہا کیا گیا نا کہ قوم کے لوگوں نے تو یہ کہا تھا قد کنت فینا مرجوا، کہ تم تو ہماری نگاہ میں بہت ہی عقل مند آدمی تھے، بڑے ذکی آدمی تھے، بڑا عقل و شعور رکھنے والے تھے، بڑے سعادت مند تھے، اور ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی کہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرو گے۔ جس طرح ہوتا ہے کسی بھی فیملی میں کہ بچہ جو ہے ایکسٹرا بریلینٹ ہو تو لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں بڑا ہو کر گویا کہ اس برادری کا، اس خاندان کا نام روشن کرے گا۔ تو ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم تو آگے بڑھو گے، تمہارے اندر بڑی، جسے آپ کہیے کہ فیکلٹیز ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں تمہارے اندر۔ قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ اب یہ تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے، ہمارے آباء و اجداد کا دین جس کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، یا دیویوں دیوتا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ وہ شے ہے جو اللہ کے بارے میں، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ سب سے پہلا نزاع تو یہی پیدا ہو گیا، توحید ورسس شرک۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے یہ بعض روایات ہیں، اس سے پہلے شرک جو ہے بت پرستی والا موجود نہیں تھا۔ ان کے خاندان میں کچھ اگر کوئی اولیاء اللہ ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، تو ان کے نام پر جو ہے وہ کچھ جو ہے کوئی تصاویر بنا لیا کرتے تھے، یا کوئی جو علامت کے طور پر کوئی شے بنا لی، لیکن یہ بت بنا دینا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد شروع ہوا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی علمی بنیاد پر۔ یہ علم ہے کیا؟
علم فطرت. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر توحید ودیت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی برادری، اس کے انوائرمنٹ جو اس کو ملا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی شخص مشرک ہو گیا، ہندو ہو گیا، عیسائی ہو گیا، سکھ ہو گیا، ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو پوٹینشلز دیے ہیں اس کے اندر توحید موجود ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ذرا غور و فکر تو کرو اس کائنات کا. اس قدر مستحکم نظام ہے. یہ آسمان سے بارش کیوں نازل ہوتی ہے؟ اگر بارش نہ برسے تو تمہاری جو ہے فصلیں بالکل خشک ہو جائیں. فرض کیجئے کہ زمین کے اندر کچھ قوت نمو تھی، کچھ تری موجود تھی، بیج ڈالا ہے، فصل تو نکل آئی، لیکن یہ کہ اس کی افزائش کیسے ہوگی؟ وہ تو وہیں جل جائے گی، ختم ہو جائے گی. لہذا کسان جو ہے وہ گوڑی کرنے کے بعد جو ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے. اے پروردگار، اگر تیری رحمت شامل حال ہوگی، باران رحمت کا نزول ہوگا تو میرا کھیت جو ہے وہ کوئی فصل اس سے برآمد ہو سکے گی، ورنہ کچھ نہیں. تو من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم. اسی طرح اور بھی اعتراضات ہیں. اللہ کے بارے میں یہی بات جو ہے گویا کہ جھگڑے کی اصل بنیاد بن گئی. کیوں؟ کیسے پیدا کرے گا؟ ہمارے وہ آباء و اجداد جو ہزاروں برس پہلے کہیں مٹی میں رول مل گئے، ان کا تو اب کوئی عضو بھی باقی نہیں ہے. عضو تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی کوئی ہڈی بھی سلامت نہیں ہے. وہ بھی کیمیکل ایکشنز ہو کر جو ہے وہ کہیں زمین کے اندر غائب ہو چکی، زمین میں جذب ہو چکا سب کچھ. وآباؤنا الاولون، کیا ہمارے وہ آباء و اجداد انہیں بھی اللہ زندہ کر لے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح اور بہت سے اعتراضات ہوا کرتے تھے. اب یہ بھی اعتراض تھا، اللہ کو تو مان لیا، ہاں ٹھیک اللہ ہے، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر علی کل شیء قدیر ہے تو کیا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اب یہ 100 قسم کی چیزیں تھیں کہ جو ان کے ہاں گویا کہ وجہ نزاع بن گئی، اور ان تمام چیزوں کو قرآن تعبیر کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں مختلف قسم کے، جسے آپ کہیے کہ گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علمی بنیاد کے. علم فطرت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توحید موجود ہے، لیکن سب سے بنیادی شے کیا ہے؟ وہ دین کے جس کو مقدس بنا دیا گیا اس بنیاد پر، یا اسے تقدس حاصل ہوا اس بنیاد پر، یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہم گوارا نہیں کر سکتے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. ظاہر ہے جو اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی مائتھولوجیز ایسی رہی ہیں کہ جس کے اندر ایک یہ تصور بھی جو موجود رہا کہ نیکی کا خدا اور ہے، بدی کا خدا اور ہے. یزداں اور اہرمن، یہ 2 خدا وجود میں آ گئے. اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 3 خدا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس. یہ تینوں گویا کہ شریک ہے، وہ 3 میں 1 اور 1 میں 3. یہ ٹرینٹی کی جو ہے فلسفہ نہ وہ سمجھا سکتے ہیں کسی کو. اور اس سے آگے بڑھ کر غالباً ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہیں میں کوئی مضمون پڑھ رہا تھا، اس لیے کہ بعد ان کی تقاریر جو ہے وہ باقاعدہ پرنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے، کہ انہوں نے جو کچھ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہندوؤں کے ہاں 2 کروڑ دیوتا موجود ہیں. 2 کروڑ، ان کو آپ فگر آؤٹ نہیں کر سکتے. اب اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اس درجے اختلاف. مجھے یاد آیا کہ ایک سالانہ کانفرنس کے موقع پر مرزا منور صاحب نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی تھی کہ آپ اگر کسی مسلمان کا جو معبد ہے مسجد، وہاں چلے جائیں تو وہاں آپ کو ایک کھلا ماحول، روشن ماحول نظر آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب جو ہے جسے آپ کہیے کہ مصنوعی طور پر کوئی تاریکی پیدا کر کے اور مختلف قسم کے جو ہے کوئی جھنڈیاں لٹکا کے، کوئی غبارے لٹکا کے، معلوم ہوتا ہے مسجد میں نہیں آئے، کہیں کسی کے مقبرے میں داخل ہو گئے. اس قسم کی مساجد بھی ممکن ہے آپ حضرات کی کبھی مشاہدے میں آتی ہوں، جھنڈیاں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ کاغذ کے غبارے جو ہیں بڑے بڑے وہ لٹکائے ہوئے ہیں. پھر پنیاں جو ہے اس طرح کوئی لٹک رہی ہیں کہ وہ ہلتے ہوئے جو ہے کہیں کوئی بلب جل رہا ہے تو اس کی روشنیوں کو منعکس کر رہی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال فطری طور پر جو ہے مسجد کا ماحول بڑا کشادہ ماحول ہے، جہاں کوئی تصنع نہیں ہے. جبکہ آپ کسی مندر میں چلے جائیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں آپ کو جو ہے مصنوعی طور پر نظر آئے گا ایک خوف اور دہشت کی فضا. کوئی دیوی ہے کہ جس کا جسم جو ہے وہ بقیہ جسم تو عورت جیسا ہے، اوپر جو ہے فرض کیجئے
کہ کوئی سانپ کی جو ہے شکل بنا دی ہے، کوئی ہاتھی کا سر لگا ہوا ہے، کوئی دیوی ایسی ہے کہ جس کے کئی کئی ہاتھ نکلے ہوئے ہیں، جس سے دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ دین توحید بالکل فطرت کے مطابق، اس میں کہیں کوئی تصنع نہیں ہے، آرٹیفیشل قسم کی کوئی ایسی شے نہیں پیدا کی گئی۔ جبکہ جہاں آپ مشرکانہ جو طرز فکر ہے اس کی طرف چلائے جائیں گے تو وہاں آپ کو وہاں مندر کے اندر باقاعدہ مصنوعی طور پر اندھیرا پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ خوف اور دہشت پیدا ہو۔ پھر مختلف قسم کی مورتیوں کو دیکھ کر آپ جو ہے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اندھیرے میں اکیلے چلے جائیں تو شاید چیخے مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ جائیں، کیا شے ہے، ان کے دیوی و دیوتا اس شکل کے ہیں۔ تو یہ تمام اختلافات رہے ہیں ہمیشہ سے، اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمیشہ سے توحید پر مشتمل رہا، شرعی احکامات کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، لیکن یہ کہ دین ہمیشہ سے ایک رہا، دین توحید۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان جو بڑا سرکش تھا، مستکبر تھا، اس کے پیچھے لگے ہیں، اس کا اتباع کرنے والے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، اور ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے، یہ بات لکھ دی ہے، اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ بھی اس کی شیطان کی پیروی کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بڑھائیں گے، اس کے نقش پا کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو لازماً ان کو گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پھر بالآخر اسے اس رستے پر ڈال دے گا جو اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ یہ جو ایک رہی ہے ہمیشہ سے کشمکش، یہ شیطان، ایک تو ابلیس لعین وہ تھا ہی، عزازیل جس کا اپنا نام تھا، ابلیس ابلس یبلس، بالکل مایوس ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ ابلیس تو اس کا صفاتی نام ہے نا، ورنہ اس کا اصل نام جو تھا وہ عزازیل ہے، قرآن حکیم میں اسے بار بار ابلیس کہا گیا۔ لیکن یہ کہ اس کی اپنی ذریت صلبی وہ کتنی تعداد میں ہے اس کا کوئی تعین نہیں، اور پھر ذریت معنوی وہ انسان کے جو اس کے پیروکار بن گئے، وہ بھی تو اپنی ذات میں ایک پورا شیطانی کردار ہے نا، شیطانی کریکٹر ہے۔ اب یہ دونوں گویا کہ ایک ہی سمت کے راہی ہیں، یہدیہ الی عذاب السعیر، وہ شیطان لعین اور اس کی یہ ذریت معنوی بھی اور ذریت صلبی بھی، یہ اپنے پیروکاروں کو گویا کہ لیڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور انہیں بالآخر جہنم کے دہانے تک پہنچا، جھلسا دینے والا عذاب، الی عذاب السعیر۔ اب یہ وہ مضمون ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں آپ کو بڑا نمایاں، ہم نے مکی صورتیں بہت پڑھی ہیں، ٹھیک ہے انبیاء اور رسول کا ذکر اس میں بہت نمایاں ہوتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں آپ کو وہ انداز نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ توحید کے اس مضمون کو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مختلف خیالات، مختلف آراء، اس کی صفات کے بارے میں، اور پھر سب سے بڑھ کر اس شیطان لعین کی، شیطان مردود کی پیروی کرنا، اس کو اپنا ہادی سمجھنا، اسے اپنا پیشوا اور لیڈر سمجھنا جو بالآخر انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اب یہاں دیکھیے آخرت، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید آخرت وقوع پذیر نہیں ہوگی، تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا۔ انداز دیکھیے کس قدر نیچرل ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے میں، بعث کسے کہتے ہیں؟ مبعوث کرنا، کسی شے کو کہیں بھیجنا، لیکن بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دینا، یہ بعث ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے بعث بعد الموت کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے شاید بس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھیے فوراً آخرت سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، فوراً اس کا رخ اپنی ذات کی طرف کر دیا۔ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا مٹی سے، تراب کہتے ہیں خالص مٹی، خاک،
اسی تراب کے اندر جب کوئی پانی شامل ہو جائے گا تو طین بن جائے گا، گارا۔ وہ گارا جو ہے کچھ عرصے بعد اگر ہو جائے گا تو وہ آ جائے گا، پھر گویا کہ اس میں سڑاند پیدا ہو جائے گا، تعفن پیدا ہو جائے گا۔ یہ تمام اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں انسان کی تخلیق کے ضمن میں، لیکن یہ معاملہ ہر انسان کی تخلیق کا نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ لہذا مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو پہلا کہا گیا انا خلقناکم، کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، من تراب سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے قرآن حکیم میں حضرت آدم کی تخلیق میں تراب کا ذکر بھی ہے، مٹی، تین کا ذکر بھی ہے، گارا، تین لازب کا ذکر بھی ہے، وہ گارا کے جو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر لیس پیدا ہو جائے، چپکنے لگے، حمیم مسنون کا لفظ بھی ہے، وہ گارا جو سڑ جائے، تعفن اس میں سے اٹھنے لگے، گیسز بننے لگے، سلسال کالفخار کا ذکر بھی ہے کہ وہ گارا جو بالکل خشک ہو کر ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے۔ اب یہ تمام اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں۔ لہذا اگرچہ بات جو ہے جملہ معترضہ کی ہے، لیکن جو حضرات جو ہے کچھ نہ کچھ رجحان رکھتے ہیں اس تھیوری کی طرف، ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ تو سراسر سوائے کفر کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اس پوری تھیوری کے اندر اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو فرض کیجئے کسی درجے میں مانتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، ورنہ تو امر کن فیکون ہوتا، حضرت آدم علیہ السلام سموچے وجود میں آ جاتے۔ یہ تخلیق کے عمل میں جو وقت لگا ہے تو اس میں قرآن نے جو مختلف اصطلاحات استعمال کی، کہیں تراب کہا، کہیں تین کہا، کہیں تین لازب کہا، کہیں حمیم مسنون کہا، کہیں سلسال کالفخار کہا۔ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ ڈیوریشن سے متعلق ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں رونما ہوئی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو آدم کا جو اصل جسد خاکی وجود میں آیا، وہ ان مدارج سے گزرنے کے بعد آدم جو ہے وجود میں آئے۔ اب اس کے بعد ان کی نسل میں جو ہے وہ انسانوں کا معاملہ توالد و تناسل کا ہوا۔ تو پہلا یہ جو فرمایا گیا انا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تراب سے، مٹی سے، ایک مراد تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کی تخلیق بھی بہرحال مٹی ہی سے ہوئی۔ اس مٹی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر جتنے ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے، کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ تمام چیزیں انسان میں بھی موجود۔ اور پھر یہ کہ انسان کا جسم جو نشو و نما پا رہا ہے کس چیز سے؟ صرف اس چیز سے جو مٹی سے وجود میں آ رہی ہیں۔ سبزیاں ہیں، آپ کی فصلیں ہیں، اناج ہے، گندم ہے، تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ مٹی سے پیدا ہوئی نا۔ فرض کیجئے کہ آپ اینیمل پروٹینز لے رہے ہیں، حیوانات کا گوشت آپ کھا رہے ہیں، تو وہ حیوانات جس شیپ سے بن کر وجود میں آئے وہ بھی مٹی سے۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارے ہر انسان کی تخلیق بھی مٹی سے ہے۔ لہٰذا وہ الفاظ بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی ہوں گے، جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے اس کی قبر میں رکھتے ہیں اور جب مٹی ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، منہا خلقناکم، تم سب کا وجود جو ہے اسی مٹی کا، گویا کہ سلالۃ من طین بھی کہا گیا نا، مٹی کا خلاصہ، مٹی کا جوہر۔ یہ سبزیاں ہیں، یہ جانور ہیں جو آپ کھا رہے ہیں، جن کا دودھ آپ حاصل کر رہے ہیں، تمام چیزیں اسی مٹی سے وجود میں آئی ہیں۔ تو منہا خلقناکم، اسی سے، اسی مٹی سے ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، وفیہا نعیدکم، اور بالآخر تمہیں اسی مٹی میں ہم لے جائیں گے۔ یہ قبر کا گڑھا ہوگا کہ جس میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دن آئے گا وہ نفخہ ثانیہ۔ یہ لوگ جو ہے نفخہ اولا کی جو وہ گھبراہٹ ہے، وہ جو سراسیم کی ہے، اور وہ جو قیامت کی ہولناکیاں اس دن کی ہے، اس سے تو محفوظ رہیں گے، لیکن نفخہ ثانیہ تو ہوگا نا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دن ہم اسی مٹی سے تمہیں نکال کر زندہ باہر کھڑا کر دیں گے، برآمد کر دیں گے۔ تو فإنا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، گویا کہ پہلی جو تراب والی تخلیق ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، کہ جن کی پیدائش میں نہ باپ کا حصہ ہے نہ ماں کا حصہ ہے، نہ ان کا کوئی باپ تھا نہ ماں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی نا۔
لیکن اس کے بعد جو توالد و تناسل کا جو سلسلہ چلا ہے اس کا ذکر کہ ثم من نطفۃ، حضرت آدم کی ایک ایکسیپشن کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ان کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ من نطفۃ، نطفے سے۔ ہاں اس میں ایک اور ایکسیپشن ہے، بہت سے حضرات کے ذہن میں وہ آ گیا ہوگا، نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مسیح علیہ السلام، کہ ان کی پیدائش میں ماں کا حصہ بئی معنی موجود ہے کہ وہ حاملہ بھی ہوئی، اور پھر 9 مہینے کا یا اس سے 9 مہینے 10 دن کا دورانیہ جو ہے انہوں نے ماں کے پیٹ میں بسر بھی کیا، اور ولادت بھی ان کی بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح عام کسی انسانی بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ باپ کا کردار نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن تھا کہ جو گویا کہ باپ کی وہ جو ایک ایمپٹی سپیس تھی اس کی جگہ اس اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ کن نے دی۔ تو ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، اور اس کے بعد اب دیکھیے آگے مختلف مدارج ہیں۔ یہاں تو بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، لیکن یہ کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں بڑی تفصیل سے ان مراحل کو ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سے ایسے حضرات کے جنہوں نے ایمبریولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے، علم جنین میں جو ہے انہوں نے علم حاصل کیا اور بہت آگے بڑھے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن حکیم نے آج سے 1400 برس پہلے جن سٹیجز کا ذکر کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ، اسی پیٹرن پہ آج ان کا مشاہدہ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ من نطفۃ ثم من علقۃ، اور اس کے بعد وہ جو نطفہ تھا وہ پھر ایک علقہ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ علقہ جمع ہوئے خون کو بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس شے کو بھی کہتے ہیں جو معلق ہو جاتی ہے، گویا کہ جو جنین ہے وہ رحم مادر میں جس طرح ایک جونک کی طرح لٹکا ہوا ہے اور اس نے اس امبلائکل کارڈ کے ذریعے جو ہے معلق ہے۔ ثم من مضغۃ، اور اس کے بعد پھر اس کو لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا، مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ ابتداءً وہ لوتھڑا جو تھا اس میں کوئی نقش و نگار نہیں تھے، جس طرح آپ کوئی شے بھی دیکھ لیں، فرض کیجئے آلو ہے، آلو کے اندر کہیں آپ کو کوئی آنکھ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو نظر نہیں آئے گی، ایک لوتھڑا سا ہے۔ مخلقۃ، وہ لوتھڑا کہ جس پر اب وہ نقش و نگار بھی ظاہر ہو گئے، اب معلوم ہوا کہ یہاں سے آنکھیں وجود میں آ رہی ہیں، یہاں سے کان نکل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بڑ جو ہیں اس لوتھڑے میں سے ایسے برآمد ہوئے کہ اب یہاں سے گویا کہ اب بازو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، پھر ٹانگیں نکلنے شروع ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں آج کے مشاہدے میں مختلف سٹیجز کے اوپر جب ان کو غور کیا جاتا ہے، اب الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس نے تو آ کر ان تمام چیزوں کو بالکل عیاں کر دیا۔ حد یہ ہے کہ کوئی اب نارملٹیز ہے تو بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ کے علم میں آ جاتی ہے کہ بچہ جو جنین جو رحم مادر میں جنین پرورش پا رہا ہے اس کے اندر یہ اب نارمل شے ہے، لہذا اس کی اور انویسٹیگیشن کر کے بعض اوقات مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کو تو ایبارشن کروا دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے علم میں، مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ اور وہ لوتھڑا وہ تھا کہ جس میں ایک وقت وہ تھا کہ جس کے اس پر کوئی نقش و نگار نہیں تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نقش و نگار جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ یہ باتیں ہم کھول کر تمہیں بتا دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر ہم اسے رکھتے ہیں، قرار دیتے ہیں اس لوتھڑے کو یا وہ اب جو جنین بن رہا ہے ان تمام سٹیجز سے ہوتا ہوا، فی الارحام، اس رحم میں، ما نشاء الی اجل مسمی، ایک خاص وقت معین تک کے لیے جس کے لیے چاہیں۔ گویا کہ یہاں وہ جو بات ہے کہ درمیان میں ہی کہیں اگر معاملہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی اپنے آخری سٹیج تک پہنچنا ہے، الی اجل مسمی، ثم نخرجکم طفلا، اور پھر ہم تمہیں برآمد کر دیتے ہیں اس رحم مادر میں سے، نکال دیتے ہیں ایک مکمل لڑکے کی، بچہ یا بچی، جسے آج کا عام طور پر بیبی کہا جاتا ہے، بیبی کی شکل میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم اپنی پوری پختگی کو پہنچتے ہو، وہ لڑکپن کے اور پھر نوجوانی کے اور جوانی کا دور، اس کا ذکر گویا کہ اس میں آ گیا۔ اشدکم، جبکہ انسان کے قوا بڑے شدید ہیں، آرزویں بھی ہیں، تمنائیں بھی ہیں، بڑی صلاحیتیں بھی ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس عمر طبی کی آخری حد تک نہیں پہنچتے، پہلے ہی بلا لیے جاتے ہیں۔
طبی موت تو وہ ہے نا جو عام طور پر عام کو صاحب کو 70-80 برس کی عمر میں جا کر انسان کے قوا اتنے ہو گئے. بعض اوقات آپ نے بعض حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا کہ عمر تو ان کی 80-85 سال ہوگی, کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جسم کب تک انسان کا ساتھ دے گا. اب وہ چلنا پھرنا بھی ان کے لیے دوبر ہے, عضلات جو ہے وہ کام نہیں کر رہے, یادداشت جو ہے بالکل ختم ہو گئی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جس کی عمر ہم زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں, جو اس کی تخلیق ہے, اس کے اندر بھی بڑی کمی کر دیتے ہیں, یادداشت بھی زائل ہو جاتی ہے. تو وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ, تم میں وہ بھی ہیں کہ جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی طرف بلا لیتا ہے, جن کی روح قبض کر دی جاتی ہے, وفات دیتا ہے اللہ ان کو. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, بڑی پیاری آیت ہے. اور پھر تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو ارذل عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں. ارذل عمر ہے وہ عمر کا بالکل آخری حصہ. پہلے زمانے میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن بھی گواہ ہے کہ 950 برس تو وہ اپنی گویا کہ قوم میں موجود رہے, دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے. لیکن یہ کہ ان کی عمر تو 950 برس سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن یہ کہ آج کل آپ کو معلوم ہے ایوریج عمر کیا ہے, مختلف علاقوں کے مختلف. پاکستان کی غالباً ایوریج عمر جو ہے 40, 42, 45 سال سے زائد نہیں. لیکن یہ کہ ارذل عمر جسے کہہ رہا ہے قرآن حکیم, وہ عمر کا وہ حصہ, آخری حصہ کہ جب کہ انسان کے قوا بالکل ختم ہو گئے, چلنا پھرنا اس کے لیے دوبر ہو گیا, دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو کر رہ گیا. اب چارپائی سے اٹھ, اتنی ہمت ہی نہیں ہے, اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں کہ اٹھ کر بیٹھ سکے یا وہ چل سکے. جس کے بارے میں روایات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہوتی تھی, اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں ارذل عمر سے. اس لیے کہ پھر ظاہر ہے کہ انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے, جن حضرات کے یہاں بھی کوئی ایسے بزرگ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی موجودگی ان کے لیے ایک باعث رحمت ہے, گھر والوں کے لیے. بوڑھے والدین کی دعائیں ہیں, ان کے جو بھی گویا کہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ خواہ وہ کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو چکے ہوں, لیکن یہ کہ اگر ان کا سایہ جو ہے سر سے اٹھ گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے جو دعاؤں کا سرچشمہ تھا وہ سوتے خشک ہو جائیں گے. تو مِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پھر ارذل عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ, تاکہ وہ پھر اس عمر میں جانے کے بعد ان کی یادداشت بھی کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود وہ ہر شے سے لا علم ہوتے ہیں, اپنے گرد و پیش کا علم نہیں ہے. کہاں اپنے جب بھی ان کے قوا تھے تو کس قدر محتاط ہوتے تھے, کوئی پاکی نہ پاکی, اس معاملے میں حد درجے سینسٹیو. کجا یہ کہ اب وہ معاملہ ہے کہ وہ احساسات بھی انسان کے ختم ہو گئے. بعض اوقات خیال آتا ہے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ذہن اور جن کے ایک انسائکلوپیڈیاز ہے, آپ ان کے ساتھ اگر بیٹھے تو معلوم ہوگا, اگرچہ عمر ان کی جو ہے کتنی ہو چکی ہے, 70-80 برس ہو چکی, لیکن وہ تمام معلومات جو ان کی تھیں ارذل عمر پر پہنچ کے معلوم ہوا کہ بالکل کورے ہو گئے. بچوں کی سی حرکتیں ہو رہی ہیں, جو علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا بقرات اور افلاطون سمجھا کرتے تھے, آج معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بالکل وہ جسے آپ کہیے کہ جس طرح بالکل لا علم بچہ ہوتا ہے اس کیفیت سے دوچار ہو رہے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ سب کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود گویا کہ علم سے خالی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, بلکہ یہاں ذرا سورہ مومنون کی وہ آیات 3 جو ہے میں نے خاص طور پر یہاں چٹ لگائی تھی, اس کو بھی پڑھ لیجئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, اور ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے, یہاں ترجمہ کیا گیا اس کے رس سے, ایکسٹریکٹ, سط کہہ لیجئے یا جوہر کہہ لیجئے, مٹی کا خلاصہ کہہ لیجئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی کا دار و مدار اس کی زندگی کا اسی مٹی پر ہے, یہیں سے آپ کو پانی بھی حاصل ہو رہا ہے, یہیں سے غذا حاصل ہو رہی ہے, تمام چیزیں وہ تمام یہاں آ گئیں. من سلالۃ من طین, مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ یہ سمجھیے کہ خلاقیت کا بڑا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ اس مٹی کے خلاصے سے جو چیز بھی انسان تک پہنچ رہی ہے, وہ خون ہے, جو بھی اس کی توانائیاں ہیں, اس کا جسم ہے, گوشت ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی شے کو بھی پیدا کر رہا ہے کہ جس سے اب گویا کہ نسل آگے بڑھ رہی ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین,
پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو اس نطفے سے کی، جو ایک بڑے محفوظ مقام پر ہے. ثم خلقنا النطفة علقة، یہ ہے اصل میں وہ مدارج. اور پھر ہم نے اس نطفے کو، وہ ملاب جو ہوتا ہے بیضۃ الانثیٰ کا اور مرد کا جو ہوتا ہے، ان دونوں کے ملاب سے پھر ہم نے علقہ وجود میں لائے. یہاں بھی اس کا ترجمہ جمع ہوا خون کیا گیا، یا یہ کہ وہ شے جو معلق ہوتی ہے. فخلقنا العلقة مضغة، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس علقہ کو ایک گوشت یا لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیا. فخلقنا المضغة عظاما، اور اس کے بعد اس گوشت کے اندر ہم نے ہڈیاں بھی پیدا کر دیں. اب یہ بات جو ہے ایمبریولوجی جانتی ہے کہ ہڈیاں پہلے پیدا ہوتی ہیں، گوشت پہلے پیدا ہوتا ہے. اسی گوشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جو ہے جسے آپ کہیے کہ اس کا امر ہے نا، کہ اب اسی میں ہڈی ڈیولپ ہو رہی ہے. اب ہڈی جو ہے، ہڈی اور گوشت میں زمین و آسمان کا فرق. فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اسی مضغے سے ہم نے ہڈیاں بھی پیدا کی. فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر وہ پٹھے مضبوط جو ان کو حرکت میں لا رہے ہیں، وہ گوشت اس کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں یہ خاص طور پر بات کہ پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی اٹھان پر اٹھا دیا. اب یہاں کیا مراد ہے؟ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن جس کا یہ حصہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو تخلیق فرماتا ہے تو 40 دن وہ اپنی ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے. 40 دن کا عرصہ کہ ابھی روح جو ہے اس میں نہیں ڈلی تھی، اس وقت تک گویا کہ ابارشن بھی کروایا جا سکتا ہے، اس قسم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کا آغاز تو پہلے ہی لمحے سے ہو گیا نا. تو زندگی کو اگر آپ نے کل کیا تو پھر یہ تو معاملہ وہی ہو گیا کہ جو گویا کہ آپ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی ذی حیات شے کو مار رہے ہیں، کل کر رہے ہیں. یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب تک روح نہیں گئی تھی اس وقت تک گویا کہ وہ زندہ ہی نہیں تھا. زندہ تو تھا، آخر اس میں گروتھ ہو رہی ہے، بڑھ رہا ہے. 120 دن کے بعد بہرحال جو کیفیت بھی اس کی ہوگی. ثم يرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. تو یہاں فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، اور اس کے بعد پھر گویا کہ 120 دن گزر جانے کے بعد ہم نے اس کو ایک اور ہی اٹھان اٹھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی ہی بابرکت ہے ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اور یہ انسان اس کی تخلیقات کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تخلیق پر پیدا کیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور اس کے بعد پھر تم سب لوگوں کو ایک دن مرنا بھی ہے. یہاں صرف وہ جو ہے تصویر کا ایک رخ نہیں دکھایا، یہاں ساتھ ہی جو ہے موت کا ذکر بھی کر دیا کہ ثم یوم القیامہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر قیامت کے دن آئے گا جب کہ تم تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا. آغاز کس بات سے ہوا تھا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اے لوگو اگر تم اس شک میں ہو من البعث سے کہ مرنے کے بعد تمہیں کیسے پیدا کیا جائے گا، تو اپنی زندگی پر غور کر لو. حضرات یہ چند آیات ہم نے غالباً 6 یا 7 آیات ہم ابھی اس سورہ مبارکہ کی پڑھ سکے ہیں، سورہ حج کی. انشاءاللہ اگلا حصہ ہمارا جو ہے اگلے پروگرام میں زیر بحث آئے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.